أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے پہلے آخری ایام میں آپ کی وصیتیں، آپ کے خطبات، آپ کے ارشادات، آپ کے کچھ اعمال ذکر بھی کیے تھے۔ انہی چیزوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن قبل جب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ انہیں اپنے قریب بلایا اور پھر ان کو اپنے قریب کر کے ان کے کان میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ اب جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کائنات کی وہ بات سنی
تو آپ رونے لگے۔ اب اللہ کے نبی نے پھر انہیں اپنے قریب کر لیا اور کان میں ایک اور بات کہی۔ اب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ اب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، پھر انہوں نے پوچھا، ان کی ماؤں نے پوچھا، سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں یہ کیا باتیں کہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان راز ہے، یہ ابھی نہیں بتاؤں گی۔ اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تب جا کے جب پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ پہلی بار میرے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا وقت ہے، میں جانے والا ہوں۔ اب میں یہ سن کر رونے لگی اور دوبارہ مجھے اپنے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ میرے آل بیت میں جو سب سے زیادہ پہلے آ کر مجھے ملے گی وہ میری بیٹی تو ہی ہے۔ یہ جتنے میرے آل بیت بیٹھے ہیں نا، میری بیویاں ہیں، میرے نواسے ہیں، میری نواسیاں ہیں، ان سب میں سے سب سے پہلے آخرت میں جس کے ساتھ میری ملاقات ہوگی وہ تو ہی ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے کے بعد آپ کی آل بیت میں سب سے پہلے جس کا وصال ہوا وہ پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک منظر یہ بھی تھا، اور بخاری اور مسلم نے ایک منظر اور بھی ذکر کیا، بڑا عجیب منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہیں، آخری ایام، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے انصار کے آدمی تھے، انصار مدینہ۔ اب جب یہ دونوں ان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، یبکون۔ اب یہ دونوں ان کے قریب چلے گئے اور جا کر ان سے وجہ پوچھی، ما یبکیکم، کیوں رو رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم کیوں نہ روئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی مجلسیں، وہ سارے سلسلے بھی یاد آتے ہیں، اور جب ان کی بیماری کا خیال آتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ بس اسی تذکرے میں، اسی غم میں ہم سارے بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ دونوں چلے گئے وہاں سے۔ اب ان میں سے ایک کون؟ صدیق اکبر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، خیریت دریافت کی، پھر انصار کا یہی تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، سارے صحابہ پریشان ہیں، سب ایمان والوں کے دل دکھی ہیں، آپ کی بیماری کی وجہ سے سب پریشان ہیں، اور ابھی ہم انصار کے قریب سے گزر کے آئے ہیں، وہ تو رو رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ اب حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومال لیا یا کپڑا لیا اور اپنے سر پہ باندھ لیا۔ سر میں درد ہے اور تکلیف ہے، اور تکلیف کی شدت میں اللہ کے نبی نے وہ کپڑا اپنے سر پہ باندھا، اپنے بستر سے اٹھے، چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، انصار کو جمع کیا
مہاجرین بھی آگے، انصار بھی آگے، سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور حدیث میں ہے، راوی یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ منبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کا یہ آخری موقع تھا۔ منبر کے بیٹھ کے جو آپ نے خطبہ دیا یا باتیں کی، یہ بالکل آخری گفتگو ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، انصار بھی، مہاجرین بھی۔ مجھے پتا چلا تم سارے پریشان ہو، مجھے انصار کے رونے کا پتا چلا، تو میں تم سب کو کہتا ہوں، یہ جو انصار ہے نا، انہم قریشی و ہیبتی، یہ انصار مدینہ، یہ محمد کا جگر اور آپ کی جان ہے۔ یہ انصار میرے بڑے لاڈلے ہیں، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ محمد کی جان اور جگر ہیں۔ میں تمہیں ان کے بارے میں وصیت کر کے جاتا ہوں، میرے بعد میرے انصار کا بڑا خیال رکھنا۔ اب آپ اندازہ کریں ان کی عظمت کا، کہ میرے نبی کی ان کے ساتھ محبت اور پیار، اور آخری وقت میں اس کا اظہار۔ فرمایا یہ میری جان اور میرے جگر ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ جو بھی اچھائی کریں تم نے قبول کر لینی ہے، کوئی غلطی بھی کر جائے تو درگزر کرنا ہے۔ باقی صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے آج تک، لیکن انصار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مخصوص جماعت تھی کہ جنہوں نے ہجرت کے بعد اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب ظاہر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد تو وہ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، کم ہو رہی ہے، اور جو بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے دیدار کرے تو وہ تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا ان کی تعداد باقیوں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی رہ جائے گی، اتنی کہ جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ میرے انصار تعداد میں تھوڑے ہیں۔ اب جو بھی امیر بنے یا جو باقی لوگ ہیں، میں سب کو وصیت کر کے جاتا ہوں، میرے انصار کا بڑا خیال رکھنا ہے تم نے۔ اور صرف یہی موقع نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے واپسی پر کیا فرمایا تھا؟ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے، وہ حدیث آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے انصار کے تحرم میں پھر ذکر کر رہا ہوں۔ غزوہ خیبر ختم ہو گیا، مال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ صرف جو بکریاں ملی نا مال غنیمت میں، 40,000 بکریاں، اونٹ بھی، اسلحہ بھی، بڑا کچھ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، مہاجرین کو دے دیا، جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان کو دے دیا، ان کی تلیف قلبی کے لیے۔ انصار کو کچھ نہیں ملا۔ اب ظاہر ان کے ذہن میں بات تو آنی تھی۔ اب رات کو جب اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے نا، یہ انصار کے خیمے لگے ہیں، یہ مہاجرین صحابہ کے خیمے لگے ہیں۔ اب انصار جب سارے آگے بیٹھے تو آپس میں یہ بات ان کی چل نکلی، کیا وجہ ہے اللہ کے نبی نے ہمیں اس میں حصہ نہیں دیا؟ ان کے جو سربراہ تھے انصار کے، وہ ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب سنا کہ یہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، پھر انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، میں خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آقا سے پوچھ لوں گا، وہ وجہ بیان فرما دیں گے۔ صبح ہوئی
تو سعد ابن معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میرے انصار کے ذہن میں یہ سوال ہے، باقی سب کو ملا، انصار کو نہیں ملا. اب پھر یہی منظر تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے انصار اللہ کے اس کونے میں اکٹھے ہو جاؤ، باقی صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو. مہاجرین الگ ہو جائیں، دیگر نئے اسلام قبول کرنے والے وہ بھی الگ ہو جائیں، انصار صرف اکٹھے ہوں. اب سارے انصار اکٹھے ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پھر بیٹھ کے خطبہ دیا. فرمایا سنو، مجھے تمہاری بات کا پتہ چلا ہے کہ تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. تو سنو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے باقیوں کو دیا ہے ان کی تالیف قلبی کے لیے. نئے جو ہیں انہیں زیادہ دے دیا، مہاجرین کو کچھ دے دیا، آپ کو آپ کے اسلام کے سپرد کر دیا ہے. مجھے پتا ہے تم جیسا پکا ایمان میں کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے تمہیں تو سپرد کیا تمہارے مذہب اور اسلام کے. اور سنو، اپنی حیثیت کا تمہیں پتا ہے تم کون ہو. اب اللہ کے نبی ان کا تعارف بیان کر رہے ہیں. تم وہ لوگ ہو اتیناکم ذلالا فہداکم اللہ بی، گمراہی میں تھے، جب میں آیا تو میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ میرا تم پہ احسان ہے نا. تمہارے پاس کوئی دین نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، توحید نہیں تھی، رسالت نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کچھ نہیں. جب میں آیا ہداکم اللہ بی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی ہے. پھر تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، آہلن فاغناکم اللہ بی، اللہ نے میری آنے کی وجہ سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا ہے. تم وہ لوگ تھے. اب صحابہ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ کے کرم، آپ کے احسانات، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں. کائنات میں آپ سے بڑا محسن ہمارے لیے کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا رخ بدلا. میں یہ بات تو میں نے کہی ہے نا کہ میں آیا، میرے آنے کے صدقے میں تمہیں ہدایت ملی ہے. تم آپس میں تم نادار تھے، میرے آنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے غنی کر دیا. آدان، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. سارا کچھ ہوا، لیکن اس میں تمہاری بھی تو کچھ قربانیاں ہیں. بولو، کچھ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا کہیں ہم؟ کس کو یہ جرت ہے کہ آپ کے سامنے اپنے احسانات گنوائے؟ سارا کرم اللہ کا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کے احسانات ہیں اور آپ کی رحمتیں ہیں، ہم کیا کہیں؟ اب اللہ کے نبی نے خود ہی پھر باتیں فرمائی. میں یہ بھی تو تم کہہ سکتے ہو نا کہ یا رسول اللہ جب آپ آئے تھے، اتیتنا، آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تھے مکذوبن مکذبن، سارے لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. فصدقناک، ہم وہ لوگ ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. یا رسول اللہ جب کوئی کلمہ آپ کا نہیں پڑھ رہا تھا، ہم آپ کے دست و بازو بن کے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. مخذولاً فنصرناک،
آپ کو نکالا گیا تھا، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، ہم آپ کے مددگار بن کے کھڑے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو نا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تریدن، ہجرت کر کے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، فآویناک، یا رسول اللہ آپ کو ٹھکانہ کس نے دیا؟ ہم نے ہی تو دیا تھا، اب تمہارے مجھ پر احسان ہے، میرے تم پہ احسان ہے۔ اور سنو، اگر تم یہ باتیں کہو، یقیناً اللہ کی قسم تم سچ کہو گے، اور دنیا تمہاری ان باتوں کی تصدیق کرے گی کہ تم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ باتیں پہلے ان کے سامنے ارشاد فرمائی، اب پورے وہ انصار صحابہ توجہ سے پیغمبر کا یہ خطبہ سن رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا انصار کو مخاطب کر کے، الا ترضون، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، ان یرجع الناس بالشاة والبہیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم، کہ جب سارے لوگ اپنے گھروں کو لوٹ کر واپس جائیں، کسی کے حصے میں بکریاں اور بھیڑیں آئیں، کسی کے حصے میں اونٹ آئیں، اور تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آئے، یہ سودا تمہیں پسند نہیں ہے؟ دنیا کی چھوٹی سی بات پہ دل چھوٹا کر رہے ہو، تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے انصار، اگر اللہ نے میرے مقدر میں ہجرت نہ لکھی ہوتی، یہ ہجرت والا معاملہ نہ ہوتا نا، میں بھی انصار میں سے ہوتا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے۔ اور اگر آج بھی کسی گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے دو راستے ہوں، ایک راستے پہ ساری مخلوق چلے، دوسرے راستے پہ میرے انصار چلیں، تو میں ساری مخلوق کو چھوڑ کر اپنے انصار کے ساتھ چلوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبتیں ہیں۔ پھر اگلی بات کہی کہ میرے انصار سنو، آج محمد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ مرحم الانصار، یا اللہ میرے انصار پہ رحمت نازل فرما، وابناء الانصار، انصار کے بیٹوں پہ اللہ کی رحمت ہو، وابناء ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں یعنی کہ ان کے پوتوں پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب رحمت کا دریا اپنے عروج پر ہے نا، تو میرے نبی نے کس کے لیے کہا؟ انصار کے لیے۔ آخری وقت ممبر پر بیٹھ کر بھی یہی کہا، سارے لوگ سنو، میرے بعد میرے انصار کا بڑا خیال رکھنا، فإنہم کرشی وہیبتی، یہ انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور محمد کی جان ہے۔ اب یہ ان کی عظمت ہے۔ اب جنہوں نے ٹھکانہ دیا، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے اسرا میں اپنا مال لگایا، یہ کون ہے؟ یہ انصار۔ اور جنہوں نے سرے سے اپنا وطن ہی قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ کے آگے ہجرت کر لی، وطن ہی قربان کر دیا، یہ کون ہے؟ مہاجرین۔ اب یہ دو ہی اقسام ہیں صحابہ کرام کی، مہاجرین اور انصار۔ جب انصار اتنی عظمت والے ہیں تو بتاؤ مہاجرین کا کیا حال ہوگا، پھر ان کی عظمت کا کیا عالم۔ اب قرآن پاک دونوں کو ملا کر ذکر کرتا ہے۔ سورہ انفال، اس میں اللہ نے پہلے دونوں کا ذکر کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کون ہے یہ؟ مہاجرین۔ یہ کون ہے؟ مہاجرین۔ آگے والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، پیغمبر کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار۔ اب دونوں کا ذکر کر کے رب کہتا ہے
اولئک هم المؤمنون حقا، اگر اللہ کی دھرتی پر پکے مومن دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی دھرتی پر سچے مومن دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی دھرتی پر اصلی ایمان والے دیکھنا چاہتے ہو، تو یہی دو طبقات ہیں، ایک پیغمبر کے صحابہ میں سے مہاجرین ہیں، دوسرے انصار ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے۔ اور پھر رب نے ساتھ ہی کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ نے جنت کی نعمتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ ہیں جی پیغمبر کے صحابہ اور آپ کی جماعت۔ اب یہ تو قرآن پاک ان کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ اگر پیغمبر کے صحابہ کی اس حیثیت کو کائنات کا کوئی بھی آدمی مجروح کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن پاک کی ان آیات سے بڑی کوئی چیز لا کے دکھائے۔ بھائی قرآن کا رد کرنا ہے، قرآن کا، یہ تیری جھوٹی تاریخ سے، یہ گندگی کے تیرے چیتڑوں سے، یہ تیری غلاظتوں سے قرآن پاک کی ان آیات کا رد نہیں ہوگا۔ یہ تب ہی ہوگا کہ کائنات میں کوئی کھڑا ہو اور دعویٰ کرے کہ میں قرآن سے بھی بڑی کوئی چیز لے کے آ رہا ہوں۔ ورنہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت دن میں چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ عیاں اور روشن ہے۔ اور یہ بات صرف قرآن پاک میں نہیں، پھر اللہ کے نبی نے یہ بات بھی اپنی امت کو وصیت کے طور پر کہی ہے۔ کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اب یہ اللہ اللہ، ان کو ہم اردو والے اور دیگر زبانوں والے ان الفاظ کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ کیا ہے، ان کے پیچھے درد کتنا ہے، اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ، اور یہ الفاظ آپ نے 4 بار کہے ہیں، 2 بار یہ جملہ دہرایا نا، اللہ اللہ فی اصحابی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے متعلق اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا دو درد اور دکھ، اس کو ان الفاظ میں کوئی محسوس کرے، لا تتخذوہم بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، من احبہم، اب اللہ کے نبی نے بڑی سخت بات کہی ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، یہ اصل میں ان سے محبت نہیں، یہ آمنہ کے لال سے محبت ہے۔ جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے وہ لازماً میرے صحابہ سے پیار کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اصل میں رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ فَبِحُبِّ أَبْغَضَهُمْ مَنْ آذَاهُمْ، جو ان کو اذیت پہنچائے گا اس نے میں محمد کو اذیت پہنچائی ہے، اور جو مجھے اذیت پہنچائے گا فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اللہ اپنے عذاب میں ایسے ظالموں کو ضرور پکڑے گا۔ اب یہ مقام بتا کے گئے ہیں، اور قرآن پاک میں پھر آگے چل کر سورہ توبہ میں، یہ تو سورہ انفال کی آیت 74 تھی نا، سورہ توبہ میں اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کیا کہ جو جنگ تبوک سے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، مخلفین، ان کا ذکر کیا۔ اب مقابلے میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ کیسے؟ لیکن الرسول، یہ ایک طرف سے ہو گئے نا یہ خبیث منافق، ان کے مقابلے میں ادھر آؤ میرا نبی ہے،
میرا رسول ہے، والذین آمنوا معہ، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے سچے جان نثار پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے نیکیاں اور بلائیاں لکھ کے رکھی ہیں، اللہ نے ان کے لیے کامیابیاں، اولئک هم المفلحون، اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ اب اگلی ایک بات کہی ہے، آگے کیا کہا؟ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو پیغمبر کے صحابہ کے نصیب میں آئی ہے۔ اب یہ ان کا تعارف ہے۔ اب یہاں پر عام معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ احد اللہ لہم، احد تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے کیا؟ جنات، جنتیں۔ اب اس کا ایک اور معنی بھی ہے، کیسے ہوگا؟ احد اللہ لہم جنات، کہ دنیا کے لوگوں سنو، کائنات میں ہر ایمان والا اس تمنا اور تڑپ میں رہتا ہے کہ میرا اللہ کرم کرے اور مجھے جنت میں جانے کی اجازت ملے، جنت مانگتا ہے نا، تو پھر سنو، احد اللہ لہم جنات، یہ میرے نبی کے پیروکار یہ اتنی عظمت والے ہیں کہ میں نے جنت بنائی محمد کے یاروں کے لیے ہے۔ احد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو میرے نبی نے وصال سے پہلے ممبر پہ بیٹھ کر پوری امت کو جو آخری وصیتیں کی ہیں نا، اور بخاری شریف کے حدیث میں اللہ کے نبی جی آخری بار ممبر پہ بیٹھے تھے اور بس، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال مبارک ہوا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ، آج بھی جو اصل گفتگو تھی وہ تو رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ باقی جو حالات ہیں اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ عطر میں تجہیز و تکفین، یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔